کیا میرے اور آپ کے ذہن کے اوپر یہ گونجتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میری نمازیں چھوٹ گئیں، میری نمازیں درست نہیں ہوئی، میرے روزے درست نہیں ہوئے، میری زکاتیں درست نہیں ہوئی، میرے دین کے کام درست نہیں ہوئے، قرآن کی تلاوت درست نہیں ہوئی، نماز کا انداز درست نہیں ہوا، تلاوت ہم جو نماز میں کر رہے ہیں وہ درست نہیں، دعائیں درست نہیں ہوئی، تو ہمارا پھر کیا حال ہوگا؟ اور ایسا حال ہوگا کہ دوستوں بزرگوں وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اکیلا مردہ پڑا ہو۔ بیٹے بھی یہی ہوں گے، بیٹیاں بھی یہی ہوں گے، بیوی بھی یہی ہوگی، شوہر بھی یہی ہوگا، ماں اور باپ بھی یہی ہوں گے، اور اکیلا آدمی قبرستان کے اندر پڑا ہوگا تنہائی کے اندر۔ اس وقت کون کام آئے گا؟ اس وقت جو چیز کام آئے گی وہ ہمارے اپنا ایمان اور اپنے اعمال، اپنے عقائد اور اپنے اعمال ہمارے کام آئے گا۔ تو اس کی فکر، اسی لیے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے جو موت کی تیاری کرے وہ سب سے عقل مند شخص ہے۔ حقیقت بھی اگر موت کی تیاری بعد میں کون کیا کرے؟ اللہ اکبر الہ آبادی نے ایک بہت مشہور شعر کہا تھا، بعد مرنے کے میرے کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے آبا، فاتحہ ہوگا۔ یہی ہوتا ہے، مر گئے تو میرے فاتحہ کرو، مر گئے تو کہیں کی اشارے ثواب کرو، اس کے علاوہ کیا؟ اور فاتحہ کا کھانا کون کھاتا ہے؟ کیا سارا کھانا غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے؟ ایک چھوٹی سی پلیٹ نکال کے غریبوں کو دے دیا اور پھر اس کے بعد سارا کھانا ہم لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو زندگی یہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں آج مرے کل دوسرا دن، آج آپ کے مرنے کی موت کی تکلیف ہوگی، دوسرے دن ماں باپ بھی بھولنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ، بیٹی بیٹا بھی بھولنے لگتے ہیں، بیوی اور شوہر بھی ایک دوسرے کے غم کو بھولنے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ قبرستان کے اندر جانے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی کسی کو یاد ہی نہیں رہتا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دادا کا نام کیا تھا تو شاید 2-3 آدمی بتا دیں، اور پوچھے پردادا کا نام کیا تھا تو اس میں بھی شاید 1-8% بتا پائیں گے، اور پوچھے سردادا کا نام کیا تھا تو کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ میرے پیارے عزیز دوستو بزرگوں، اس موت کی تیاری ہمیں کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کے کرنا ہے۔ یہ تصور نہیں کریں کہ ہم دنیا سے بعد جائیں گے موت کی تیاری کریں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، مومنین کو مخاطب کیا، ڈرو اللہ سے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، گناہوں سے بچو، غلط کاریوں سے بچو، بدنگاہی سے بچو، جوئے سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، بیاج سے بچو۔ آج سود کا کاروبار بہت پھیلا ہے مسلمانوں کے اندر، بہت اپنے پیسے کو سود پہ دے رہے ہیں، اور پوچھو کیا کریں؟ اللہ کی رحمت ہے، رحمت نہیں پکڑ ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے جو سود کو کھا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، بڑے حالات ہمارے خراب، جن چیزوں سے بچنے کے شراب مسلمان رئیس اور امیر طبقہ عیاش طبقے کو چھوڑ دیجیے، وہ ہمارے غریب بھائی جو محنت کر کے دن بھر کماتے ہیں، اب وہ بھی ٹھرنے کی دکانوں پہ جا کے کھڑے ہو کے پیک خرید کے شام کو گھر کے اوپر آ رہے ہیں۔ جب شراب عام ہو رہی ہو، جب جوا عام ہو رہا ہو، بے حیائی سڑکوں کے اوپر عام ہو رہی ہو، ہمارے گھروں کے اندر کی عورتیں اپنے پردوں کو، اپنے لباس کو اتار کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور مرد ان کو فیشن کے نام پر اجازت دے رہا ہو، تو میرا دوستو بزرگوں، اب ہلاکت کے اندر کیا چیزیں بچی ہماری؟ اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کے ڈر کو اختیار کرو، ڈرو اس پروردگار سے۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا خوف گناہوں سے بچا دے، اللہ کا خوف غلط کاریوں سے ہمیں محفوظ کر دے، اللہ کا خوف شراب خانے سے جاتے ہوئے ہمیں روک دے، اللہ کا خوف جوئے کھیلنے سے ہمیں روک دے، اللہ کا خوف بیکار اور لایانی باتوں سے ہمیں روک دے، اللہ کا خوف کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے ہمیں روک دے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم وقت کے اوپر نماز پڑھنے ہیں، شیطان اگر ہمیں روک بھی رہا ہے تب بھی اس کو ہم چھوڑ کر پیچھا اور مسجد کے اندر آنے والے بن جائیں، تب معلوم ہوگا کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ ایماندار اس وقت تک ہے جب تک بےایمانی کا موقع نہیں۔ بڑے بڑے دیندار لوگ رشوت لے رہے ہیں۔ وقت کے میدان میں آپ چلے جائیے، وقت کی مسجدوں میں، وہاں پر سارے لوگ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی وقت کریم جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اور سب وقت اللہ کے نام کے اوپر کر رہے ہیں۔ رشوت چل رہی، کھلے عام رشوت ہو رہی، اور پھر امید کرتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ویسے آ جائے جیسے صحابہ کے ساتھ آئی۔ تو
میرے دوستو جب اللہ کا ڈر و خوف ہوگا تو یقینی طور کے اوپر پھر کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے گناہ کی طرف مائل نہیں کر سکتی، رشوت کی طرف مائل نہیں کر سکتی. We are honest till the time we do not get the opportunity of being dishonest. ہم اس وقت تک ایماندار ہیں جب تک ہمیں بے ایمانی کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ بے ایمانی کے سارے موقع فراہم ہیں، پھر بھی وہ بے ایمانی نہیں کرتے اور ایمانداری سے کام کرتے. ہمارے شالیہ پور میں جی ایف کالج میں ایک پروفیسر صاحب تھے، جنت حسین صاحب ان کا نام تھا. تو آئی ایس کوالیفائی کیا انہوں نے، یہی رہتے تھے پیچھے محمد جنگلہ میں، اور آئی ایس کوالیفائی کر کے وہ ڈی ایم ہوئے، اس کے بعد کمشنر ہوئے حیدرآباد کے اندر، وہی ریٹائر ہوئے. اور حیدرآباد کے وزیر اعلیٰ اس وقت جو تھے غیر مسلم تھے وزیر اعلیٰ، انہوں نے ان کی ایمانداری سے متاثر ہو کر ایک دن کہا کہ مولانا تو کبھی کوئی مکان نہیں بنا پاؤ گے، اگر آئی ایس میں ایسی نوکری کرتے ہیں تو مکان نہیں ملے گا، میں مکان خرید کے تمہیں دے رہا ہوں. اور جنت حسین صاحب کو وہاں کے غیر مسلم وزیر اعلیٰ نے خود مکان خرید کے دیا کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کو رکھو. اور ڈی ایم ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو سرکاری گاڑی سے نہیں بھیجتے تھے، رکشے سے بھیجتے تھے اسکول. اور سرکاری گاڑی یا سرکاری ملازم ایک منٹ بھی گھر پر نہیں آتا تھا کام کرنے کے لیے، کہتے یہ میرے گھر کا کام میں کروں، میں میرے بیوی بچے کریں. بازار کا سامان خود لا رہے ہیں، آج بھی موجود ہے الحمدللہ. ایسا نہیں کہ دنیا میں نیک اور ایماندار موجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کی وجہ سے دنیا کے نظام کو قائم بھی کیے ہوئے. لیکن عوام کے اندر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے ماحول جو خراب ہو رہے ہیں، اس سے معاشرہ بگڑ رہا ہے. وہ معاشرے کو سنبھالنے کے لیے اور سب سے پہلے قرآن کا ایک اصول ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے نفس کو بچاؤ. میں ایمانداری کی کوشش کروں، میں بےایمانی نہ کروں، میں 420 دھوکہ دھڑی نہ کروں، اس میں تو کوئی دقت ہے نہیں. میں گناہ سے خود کو روک لوں. ہم چاہتے ہیں دوسرے رک جائیں، پہلے اپنے آپ کو روک لوں. اگر میں طے کر لوں گا میں گناہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ عزیز کوئی چیز مجھ کو مجبور نہیں کر سکتی. اور مجبور کرنا بھی چاہے گی تو وہ ناکام ہوں گے، ہم انشاءاللہ کامیاب. ارادہ کرنا ہے پہلے پختگی کے ساتھ. تو فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے ایمان والو اپنی فکر کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور دوسرے نمبر اپنے گھر والوں کی فکر کرو. کاہے سے بچاؤ؟ یا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا لو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا جنت میں چلی جائے اور خدا نہ کرے تم اکیلے جہنم میں جاؤ تو تمہاری تو آخرت خراب ہو گئی نا. اور ساری دنیا خدا نہ کرے جہنم میں جائے لیکن تم جنت میں چلے آؤ، تمہاری تو آخرت. ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے لیکن کم سے کم اپنی شروعات تو ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر سے شروع ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو پہلے تیار کریں، رفتہ رفتہ اپنے گھر والوں کو تیار کریں، اور گھر والوں کو تیار کرنے کے بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو تیار کریں. پھر اس کے بعد آتا ہے محلے کو، پھر اس کے بعد آتا ہے بستی کو، پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرے شہروں کو تیار کریں. پہلے طے کر لیں کہ مجھے انشاءاللہ سچ بولنا ہے. کون روک لے گا؟ ہاں، سچ بولنے کا انداز بھی الگ ہو. سچ بولنے کو کڑواہٹ سے نہیں بولا جائے. بعض لوگ کڑواہٹ کو سچ سمجھتے ہیں اور سچ کے اندر کڑواہٹ ملا دیتے ہیں. کڑوئی سی کڑوئی دوا اگر شوگر کوٹڈ کے اندر آپ دیں گے تو وہ دوا بھی کیسی لگی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، دوا کیسی لگی؟ معمولی چھوٹا سا بچہ بھی پی لے گا کہ اس کا شوگر پوٹیشن کے اندر دی گئی. اور میٹھی سی میٹھی دوا اگر آپ اس کے ایک آدھ بوند کڑوے ڈال دیں گے تو کوئی بچہ کیا مرد بھی اس کو استعمال کرنے والا نہیں ہوگا، بڑا بھی استعمال نہیں کرے. ہم دین کی بات کرتے ہیں کڑوے انداز سے، بھویں چڑھا کر، ناک کے اوپر اپنے جھرریاں لا کر، چہرے پر جھرریاں لا کر، اور پھر ہم سختی سے بدتمیزی بات کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بجائے لوگ قریب ہونے کے اور ہم سے دور ہو جاتے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا ہوں. ایک نوجوان تھا، بہت کم عمر کا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑی کرے، نیک بنائے اور ان کے ساتھ کام کرے. میں نماز پڑھاتا ہوں، میری عادت ہے میں جلدی بولتا ہوں، جلدی اپنے اعتبار سے جلدی چلتا ہوں.
میں نماز پڑھاتا ہوں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا، میں نے سلام پھیر دیا جمعہ کے دن. جب نماز ہو چکی، سارے لوگ جا چکے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے میرے پاس نوجوان، میں آ کے بولے امام صاحب ایک بات پوچھا. بولے کہ رکوع میں تسبیح کیسے پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسے پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا ایسے پڑھنا چاہیے. کہ سجدے میں کیسے پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ایسے پڑھنا چاہیے؟ ہم نے کہا ایسے پڑھنا چاہیے. کہا جزاک اللہ، بس یہی پوچھنا، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. اٹھ کے جیسے ہی چلا تو میرے ذہن کے اندر امیڈیٹ بات آئی کہ میں چونکہ جلدی پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ تسبیحات 3 مرتبہ ان کی پوری نہیں ہوئی میرے پیچھے. انداز دیکھیے، اگر وہ آتا اس سے کہتا امام صاحب کیسے جلدی پڑھتے ہو، میری تو 1 مرتبہ نہیں ہوئی، تمہاری 3 مرتبہ کیسے ہوئی، تم نے سر کیسے اٹھا لیا، تو تکلیف ہوتی. اصلاح کا طریقہ یہ پیارے انداز سے سمجھایا، فوراً ذہن کے اندر آیا. میں نے جلدی تو جو کہ ایک فطرت ہے انسان کی اور میری قدرتی طور پہ ہے تو وہ تو کم نہیں ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا جائے کہ 3 کی جگہ 7 مرتبہ کہنے لگو تاکہ پیچھے والوں کی پوری ہو. اور میں واقعہ کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دین کی دعوت کو قرآن کہتا ہے ادعو، دعوت دو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اچھے بھی، اور پھر کیا احسن طریقے سے دعوت دینے کا طریقہ اچھا ہو، پیارا ہو، محبت کے ساتھ ہو. اگر ہم نفرتوں کے ساتھ دیں گے، سختی کے ساتھ دیں گے تو آج کل تو اولاد اپنے باپ کی نہیں مانتی، آپ کی میری کیسے مانتی؟ اس لیے بجائے یہ کہ بہت سختی سے بات کرنے کے. نوجوان کو دیکھیے، ایک بچہ ٹی شرٹ کے اندر آیا، ارے نماز تو پڑھ رہا ہے، اب ہم چیخ پڑے تیری نماز نہیں ہوئی، تیری کوہنیاں کھلی ہوئی ہیں، تجھے کچھ معلوم نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ ناراض ہو جائے گا، مسجد میں آنا بند کر دے. ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا الحمدللہ، وہ ہے نماز کے اندر ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نماز اور اچھی ہو جائے تو پیار سے، محبت سے، ارے ماشاء اللہ بیٹا بہت خوشی ہوئی تم جیسے نوجوان مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ تمہاری عمر بڑی کرے، خوب برکتیں دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھے نمبر سے پاس کرے. اب دعا دیجیے، اس کا دل پگھلے گا. بیٹا ماشاء اللہ تم الگ کریے، بیٹا ماشاء اللہ نماز پڑھتے، کوشش کرو بیٹا شرٹ پوری والی پہن. اب یہ درس دیا آپ نے اچھے انداز سے. اور آپ سنیے، اگر ہم لوگ غلط انداز سے دیں گے، اگر ہم لوگ غلط انداز سے دیں گے تو دین کی دعوت کو صحیح انداز سے نہ دینے کی بنا کے اوپر لوگ بجائے ہم سے متاثر ہونے کے اور بدزن ہو جائیں. اس لیے دین کی دعوت دینا ہے، اور دین کی دعوت کو دینا بھی ہے تو پیارے اور اچھے انداز سے دینا. اپنی زندگی کو سب سے پہلے رسم العین بنائیں، اور جب اپنی زندگی کو رسم العین بنائیں گے، میری زندگی کو لوگ دیکھ کر خود متاثر ہو جائیں گے. اچھا بالکل میں اور آپ سب محاسبہ کریں، اپنا امتحان لیں، حساب کریں. کیا میری زندگی کو دیکھ کر کوئی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ میری زبان کو دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر، میرے لباس کو دیکھ کر، میرے معاملات کو دیکھ کر، میری معاشرت کو دیکھ کر کیا کوئی آدمی ایمان لا سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ غور کریے ذرا سے اس کو، بجائے اس کے کہ اگر ہو سکتا ہے ایمان والا میری زندگی کو دیکھ کر بجائے متاثر ہونے کے منفی اثرات اس کے اوپر مرتب. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دین کو سیکھنا ہے، دین کی دعوت کو سیکھنا ہے. ایک آخری بات عرض کروں، جب آپ دین کی دعوت دینے کا کام شروع کریں گے تو رکاوٹیں پیدا ہوں، اور ہو سکتا ہے امتحانات بھی ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ آزمائشیں بھی ہوں. اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو ثابت قدم رہے گی. لیکن ایک چیز سمجھیں، ایک واقعہ میں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. ابھی 3 دن پہلے ہمارا مرزا پور کلان ہے، اسے جب آپ فخر آباد کی طرف بڑھیے اور آگے جائیے تو جو ندیوں کی جو کنارے ہیں وہاں پر ایک برادری بستی ہے، پنکھیا کہلاتی ہے. وہ سبزی کا اور اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور وہ جب پانی کٹاؤ ہوتا ہے تو وہ اپنے مکان ادھر ادھر شفٹ کر لیتے ہیں.
وہاں بھی ایک صاحب ہمارے ملنے والے گئے تھے. 50 سے زیادہ گھروں کے اندر انہوں نے ملاقاتیں کری. 50 سے زیادہ گھروں کے اندر سب مسلم گھرانے ہیں. سب گھرانوں کے اندر نام غیر مسلموں کے رکھ لیے. نام غیر مسلموں کے رکھ لیے. اور یہی نہیں، جو سال میں وہاں میلہ لگتا ہے اس میلے میں شرکت کی بنا کے اوپر وہ سارے افعال بھی وہ کر رہے ہیں جو غیر کر رہے ہیں. دوستو شاہجہاں پور مین جگہ ہے جہاں بزرگوں کی بستی رہی، اور جب اس کے اطراف کے اندر یہ حال ہوگا تو دیہات اور اندر چلے جائے گی. کیا مسلمانوں کا حال؟ ایسی صورت میں میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں؟ مجھے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ بولے کون فکر کرے؟ جو بیمار ہے وہ اپنی فکر نہیں کر سکتا. دوستو تیماردار ہوتے ہیں. ہاں ہماری قوم میں ڈاکٹر بہت ہیں. ابھی بتا دیں گے ساری سیاست ساری ڈاکٹر یہی بیٹھ کے بتا دیں گے آپ کو یہ مرض ہے، آپ کو یہ مرض ہے، آپ کو یہ مرض ہے، پوری قوم کے مرض بتا دیں گے. پوچھو علاج کیا ہے؟ کیا دوا یہ ہے، یہ لے لیجیے. لیکن دوا کھلائے گا کون؟ ایڈمنسٹر کون کرے گا؟ مریض کی تیمارداری کون کرے گا؟ وہ تو بستر میں پڑا ہوا، اس کے لیے کون تیار؟ میں بتا رہا ہوں یہ مرض ہے اور اس کی دوا یہ ہے، لیکن دوا مریض اٹھ کے چل نہیں پا رہا ہے، بستر پہ کون کھلائے؟ ایسی روحانی مرض ہے جو ڈوبے ہوئے ہیں بیماریوں کے اندر روحانی، وہ اپنے آپ اس ڈوبے ہوئے پن سے باہر آ نہیں سکتے. ان کو نکال کے باہر لائے گا کون؟ تو دوستو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ فکر کریں اور اس کی کوشش کریں. میں نے نام بھی لیا ہے اور علاقے بھی جا کے دیکھیے. عبداللہ نگر ہے، اسلام نگر ہے، آس پاس کے علاقے اس کے اندر دیکھیے، ڈھائی گھاٹ ہے. اس کے آس پاس جا کے دیکھیے ایک بڑی آبادی ایمان والوں، اور وہ ایمان والوں کی آبادی ہماری لاپرواہی کی بنا پر وہ ایمان کے اس سے دائرے سے باہر ہو رہے ہیں. اور دوستو ایسا نہیں کہ ہم متاثر نہیں ہوں گے. سردی کا موسم ہے، سب متاثر ہیں. گرمی آئے گی، سب متاثر ہوں گے. ماحول خراب ہوگا، سب متاثر ہوں گے. ماحول اچھا ہوگا، سب متاثر اچھے انداز سے. اس لیے میری اور آپ کی فکر ہو، ملیے، ملاقاتیں کریں اور انشاءاللہ ہمارے وفد جائیں، ملاقاتیں کریے. انشاءاللہ منگل کو میں نے ایک میٹنگ بلائی ہے یہاں پہ ایڈن اسکول کے اندر.